کہ حافظے کے معاملات میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے گھر کا ماحول، اور گھر کے ماحول سے میری مراد یہ ہے، حافظہ جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے، حافظے کی آپٹیمم فنکشننگ، حافظے کی آئیڈیل فنکشننگ کس صورت میں ہوتی ہے؟ آپ ذہن کو بیجا شور سے بچائیں، آپ ذہن کو تازہ ہوا دیں، آپ ذہن پہ فالتو کے سٹریسز نہیں دیں۔ جس گھر میں بچے حفظ کر رہے ہیں اس گھر کے اندر معاملات بڑی سہولت والے رکھنے چاہیے، یعنی کوشش ہونی چاہیے کہ گھر کے تنازع، گھر کے لڑائی جھگڑے، گھر کے کچھ ایسے معاملات اسی خاطر ہم ختم کر لیں کہ بھائی اس بچے کے ذہن پہ دل پہ بوجھ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ جاب کرتے ہیں یا خواتین بھی شاید سن رہی ہیں، وہ گھر کے کچھ کام کرتی ہیں، اگر دل پہ کوئی بوجھ ہو، دل پہ کوئی ذہن پہ کوئی سوال سوار ہو جائے تو کام میں آپ کا ذہن لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ توجہ بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ آپ کو بار بار وہ مسئلہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو یہ حافظ کے ذہن کا بھی مسئلہ ہے نا، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہ اپنے مکتب میں کیسے اس کے اوپر توجہ دے گا؟ استاد اس کے اوپر محنت کر رہا ہے لیکن اس کا ذہن تو ادھر ادھر جا رہا ہے۔ تو اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت پاکیزہ، بہت اچھا ماحول رکھیے، کوشش کیجئے کہ اس میں گھر کے اندر شور کو منیمائز کریں، بلکہ شور کو ایلیمینیٹ کریں۔ شور کو ایلیمینیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک مسئلہ اور ابھی پچھلے چند سالوں میں پیدا ہوا ہے، موٹر سائیکل کی آواز بہت بڑھتی جا رہی ہے، ہو رہا ہے۔ پہلے تو 14 اگست کو ہی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ موٹر سائیکل کی زیادہ آواز سناتے تھے، اب ایک اتنی نہیں لیکن اس سے تھوڑی کم، لیکن جو آواز بڑھی ہوئی، یہ جو آواز ہے میں آپ کو بتاؤں، آواز کی آلودگی آپ کے ذہن کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ بلکہ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، اچھی بات بھی اگر زیادہ لاؤڈ آواز میں آپ سنیں گے تو وہ آپ کے نفس پر برا تاثر بھی مرتب کرے گی، اچھا پیغام بھی آپ کو دے گی، لیکن اپنا تاثر جو ہے، یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر قرآن کی تلاوت آپ سن رہے ہیں تو حد سے زیادہ لاؤڈ والیوم میں سنیں گے تو وہ آپ کے نفس پر اس کا ایک بوجھ محسوس ہوگا۔ آپ کو اتنی آواز میں سننی چاہیے کہ آپ کے کانوں کو اچھی محسوس ہو۔ آواز کی آلودگی بہت اہم ہے، آواز یعنی آواز کتنی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح گھر میں موٹر کی آوازیں ہیں، پانی کی موٹر کی آواز ہے، آپ اس کو ٹھیک کروائیے، اس کی آواز ختم کیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا پڑوسی اس سے تکلیف میں ہے موٹر کی آواز سے، جو پانی کی موٹر کی آواز ہے، مطلب آپ سے اس دن پوچھا جائے گا تمہاری پانی کی موٹر کی آواز اتنی زیادہ تھی، لوگوں کے آرام میں خلل ہوا، وہ کلام اللہ پہ تدبر اور اللہ کی نشانیوں پہ تدبر کی توفیق انہیں اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ فضا میں شور بہت تھا، اور فضا کے شور میں تمہاری پانی کی موٹر کا شور کا بھی دخل ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو پانی کی موٹر کی آواز پلمبر کو بلا کے ٹھیک کر لیجیے۔ گھروں میں بات چیت کی آواز، موبائل فون کی آواز کو مدھم کر لیجیے، بالکل مدھم کر لیجیے۔ بلکہ موبائل فون کے بارے میں یہ عرض کروں کہ کوئی چڑیا یا کوئی پرندے کی آواز ڈال لیجیے اس میں، بیل کے اندر، بالکل مدھم سی، بالکل مدھم، اور اس کا والیوم آہستہ رکھیے، بالکل آہستہ رکھیے، کیونکہ جب موبائل زور سے بجتا ہے تو وہ میرے نفس کو زخمی کرتا ہے، زخمی کرتا ہے۔ یعنی موسیقی ہی نفس کے لیے بری چیز نہیں ہے، موسیقی بھی نفس کی، آپ کو میں عرض کروں، علم النفس جو ہے نا بہت اہم مضمون ہے، علم النفس۔ ہم آج علم النفس کے اوپر اس طرح ہم غور نہیں کرتے۔ موسیقی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نفس کے اندر، ہمارے نفس کو زخمی کرنے کا موجب بن سکتی ہے، اور ہمارے نفس کے داعیات کو کجروی پہ مائل کر سکتی ہے، ہمارے نفس کے داعیات کو آلودہ کر سکتی ہے۔ یہ موسیقی کا امپیکٹ ہے ہمارے نفس کے اوپر۔ بالکل اسی طرح لاؤڈ والیوم، تیز آواز، زور سے آواز، وہ بھی ہمارے نفس کو زخمی کرتی ہے، تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کو، جو بچہ جس جگہ سوتا ہے فریش ایئر آنی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں وینٹیلیشن نہیں ہے تو آپ کے بچے کو حفظ میں دشواری ہوگی۔ آپ ایک بات سمجھ لیجئے، آکسیجن تھراپی جو ہے، یعنی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آکسیجن تھراپی، جتنا آپ کا بچہ تازی ہوا میں سانس لے گا، اور یہ تازی ہوا میں سانس لینے کا بہترین عمل ہوتا ہے جب آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، آدھے ایک گھنٹے جاگنگ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آپ کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر وہ بچہ حفظ کر رہا ہے تو اس حفظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن بہت بڑے منصوبے پہ کام کر رہا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ذہن کو بہت بڑے منصوبے پہ لگا دے۔ تو اب اتنے بڑے منصوبے کے لیے ذہن کی مینٹیننس اسی طرح چاہیے، آپ مینٹین کریں اسے۔ وہ بچہ جو حفظ کر رہا ہے اسے 1 گھنٹہ کھیلنا چاہیے، اس کو فٹ بال کھیلنی چاہیے، 1 گھنٹہ نہیں تو کم از کم 30-40 منٹ کھیلنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر۔ یعنی اگر وہ کھیلنے کا اس کو موقع نہیں ملتا تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، اس کا ذہن اس طرح، حافظہ اس طرح کام نہیں کر پائے گا۔ میں آپ کو بلکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا ہے، حافظے کی بیماریاں جو ہیں بہت بڑھ گئی ہیں۔
ڈیمینشیا بڑھ گیا ہے اور کئی طرح کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں. آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا کہ آپ کے جاننے والوں میں کوئی بندہ ہے جس کا جو اب یادداشت اس کی یعنی ویسے ٹھیک ہے لیکن یادداشت چلی گئی ہے, حافظہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے, پہچان نہیں رہے, لوگوں کے نام نہیں یاد, بھول رہے ہیں. ایسے ہیں آپ کے ملنے والوں میں؟ اس کے عوامل پتہ ہے کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ 40 سال پہلے یہ مرض جو ہے 1 لاکھ میں 1 آدمی کو ہوتا تھا. اس وقت یہ مرض 1 لاکھ میں 100 لوگوں کو ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ غیر فطری ماحول, اس کی وجہ ہے تناؤ, اس کی وجہ ہے خوراک میں پروسیسڈ فوڈ. یہی معاملات حافظ بچے کے بھی دیکھنے کے ہیں کہ اس بچے کو اگر ایک بچہ یعنی گھر کے اندر بالکل بند ہے, ہوا گزرتی نہیں ہے اس سے, آپ کو روشن دان لگائیے, روشن دان کھولیے, ہوا کے گزر کا اہتمام کیجیے. یہ بہت اہم ہے. جتنا یہ سفوکیٹڈ ایئر میں ہوگا اتنا اس کا حافظہ کمزور ہوگا, اتنا حافظے کو دشواری ہوگی. یہ آپ سمجھ لیں. آپ چاہتے ہیں کہ حافظہ کمال کا ہو تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں, آپ اس پہ عمل کیجیے, انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو حافظہ کمال کا ہوگا. اس میں آکسیجن جو ہے وہ بہت اہم ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے کہ جہاں بیٹھ کر وہ حفظ کی محنت کریں, چاہے گھر میں چاہے اسکول میں, مناسب روشنی ہو, اچھی روشنی ہو. اور روشنی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کمرے میں ایک سائڈ پہ نہیں ہو, درمیان میں ہو, یعنی ایک ایون روشنی ہو, شیڈوز پیدا نہ ہو رہے ہوں. یعنی روشنی اس طرح ارینج کی جائے کہ شیڈوز منیمائز ہوں یا شیڈوز بالکل انویزیبل, بالکل بہت ہی کم محسوس ہونے والے سائے پیدا ہو رہے ہیں یا تقریباً نہیں پیدا ہو رہے. وہ روشنی جہاں سایہ پیدا ہو رہا ہے اس کمرے میں وہ پڑھنے کے لیے صحیح کمرہ نہیں ہے, اور روشنی کم ہے وہ بھی پڑھنے کے لیے ٹھیک کمرہ نہیں ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح جو خوراک ہے اس میں بہت اہتمام کرنا چاہیے, پھلوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے اور صبح حلوہ پوری کا ناشتہ کر کے نکلا ہے تو اس کو دشواری پیش آئے گی. اس کی خوراک میں کھجور ہونی چاہیے, اس کی خوراک میں سردیوں میں بادام اور اخروٹ اس کی خوراک میں ہونے چاہیے. ہمارے یہاں جس طرح کا موسم ہوتا ہے ہم 3-4 مہینے ہی بادام اور اخروٹ کھلا سکتے ہیں, اس کے بعد ذرا سی موسم میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. لیکن 4 مہینے 5 مہینے آج کل کا موسم ایسا ہے کہ اور بادام اگر آپ اسے دیں تو 14 گھنٹے اس کو پانی میں بھگوئیں. 3 بادام روزانہ آپ اسے دیجیے نہار منہ, لیکن 14 گھنٹے اس کو پانی میں بھگوئیے اور اس کے بعد صبح نہار منہ 3 بادام اچھی طرح چبائے اور اس کے بعد کھائیے. بسم اللہ پڑھ کے اچھی طرح چبا کے 3 بادام کھائے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ذہن کی کارکردگی, دیکھیں ذہن ہماری خوراک, ہمارا آب و ہوا, یہ سب ہمارے ذہن کی کارکردگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ ایک بچے کو وہ خوراک فراہم نہیں کر رہے, آپ ایک بچے کو وہ ماحول فراہم نہیں کر رہے اور اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم یاد کرو, وہ کیسے یاد کرے گا؟ حافظے کے یہ عوامل ہیں بہت اہم. تو خوراک کا بہت اہم اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کوشش یہ کی جائے کہ جو پیکجڈ فوڈ ہے اس سے بچایا جائے. بازار کے ڈبے کے جوسز, ڈبے کے پیکٹ کے جوسز, پیکٹ کے بسکٹ, پیکٹ کے جو ہے وہ کہہ لیجئے جو بھی بازار کی چیزیں, بیکری آئٹم سے بھی جس حد تک بچا جا سکتا ہے بچے. سفید چینی اور میدے کے استعمال کو جتنا محدود کریں اتنا بہتر ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں جو چیزیں حلال اور حرام ہیں نا اس میں ہمیں حکمت کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے. حکمت کہاں استعمال ہوگی؟ حکمت تو حلال کے اندر جو رینج اویلیبل ہے اس کے انتخاب میں استعمال ہونی ہے نا. حرام میں تو آپ کو طے ہو گیا, حرام سے تو بچنا ہی ہے, حرام تو ختم. اب حلال اور حلال کی کیٹیگری کے اندر آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ میں کون سی چیز لوں کون سی چیز نہیں لوں. تو اسی طرح خوراک کا بہت اہم اہتمام آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. کیلا آپ ضرور کھلائیے, کیلا جو ہے وہ بہت اہم ہے میموری کے لیے, برین کی فنکشننگ کے لیے. کیلا, جتنے پھل ہیں وہ بہت اہم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بچہ حفظ کر رہا ہے اس کی خوراک میں روزانہ 2 سے 3 پھل ہونے چاہیے. اس کی خوراک میں روزانہ یعنی اگر سردیوں کا موسم ہے تو کوئی میوہ ہونا چاہیے, یہ اس کی خوراک ہو. اور اس کی خوراک میں جو بازار کی چیزیں ہیں, سموسے اور دوسری اس طرح کی چیزیں, یہ اس سے بچنا چاہیے. اور دیکھیں اس سے بچنا کیسے ہوگا, آپ کے گھر میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو پھر یہ بچے گا. ایسا نہیں ہو سکتا نہیں تم تو حفظ کر رہے ہو, تم نہیں کھا سکتے, سر نے منع کیا تھا, ہم لوگ آئس کریم اور یہ ابھی سموسے منگوائے, ہم سموسے کھا رہے ہیں اور یہ بسکٹ کھا رہے ہیں, تم جو ہے نا کھجور کھاؤ. تو کہے گا بھائی آپ کھائیں کھجور, میں نہیں کھا رہا کھجور. تو یہ مسئلہ رہے گا. آپ کو خود اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا, آپ کو خود اس محنت میں, کیونکہ آپ بھی تو محنت کر رہے ہیں. آپ کہیں گے بیٹا مجھے بھی تو کرنا ہے حفظ. اگر میری زندگی, اگر اللہ کی قدرت سے کیا ممکن ہے میں بڑھاپے میں پورا قرآن حفظ کر لوں؟ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر. اللہ کیا اس قادر نہیں ہے کہ 90 سال کا آدمی 1 سال میں حفظ کر لے, 70 سال کا آدمی, اور ایسے واقعات ہیں, ملتے ہیں ایسے واقعات, 60 سال 70 سال کی عمر میں 1 سال 6 مہینے میں لوگوں نے کر لیا. واقعات ہیں یہ, کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ ہے تعلق اور اعتماد. وہ بچہ جو حفظ کر رہا ہے, تمام وہ لوگ جو اس کی حفظ کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں, انہیں اس کا پسندیدہ انسان بننا ہوگا. ہمارا رویہ کیسا ہو جو ایک پسندیدہ انسان بننے کے لیے مطلوب ہے. اگر ہم پسندیدہ انسان نہیں بن پا رہے تو کم از کم ہم وہ آدمی نہیں ہیں جو کلام اللہ کی معنویت کو اس کے قلب تک جوڑ پائیں. یعنی یہ بچہ جو ہے یہ یعنی حفظ ہو جائے گا لیکن کام رہ جائے گا.
بالکل کام رہ جائے گا. یعنی اللہ معاف کرے بہت مسائل ہیں, مطلب بہت مسائل رہ جائیں گے, اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے مسائل ہیں جو ہوتے ہیں. تو اس کا پسندیدہ انسان بننے کی ضرورت ہے, اس سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس کام کو ایسے کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے پسندیدہ انسان بنیں تو کبھی اپنے ساتھیوں اساتذہ کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ تم میری کلاس میں بیٹھو, مجھے تو اس دن پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنا ہر لمحہ کیسے گزارا, تو تم ایسا کرو تھوڑی دیر کے لیے آؤ اور مجھے بتانا کہ میں نے اپنے معاملات کیسے رکھے, مجھے دیکھو. دیکھیں, مسلمان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا آئینہ بنا رہے. یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے ہیں, پتہ ہے آپ کو. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کا آئینہ بنے رہیں. یعنی آئینہ کیا ہوتا ہے؟ سچ سچ بولتا ہے, جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے. تو میں کبھی یہ کروں کہ میں اپنی کلاس میں اپنے ساتھی کو بلاؤں کہ حضرت کسی وقت میری کلاس میں تشریف لائیے گا, خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیے گا, ذرا دیکھیے گا کہ میں معاملات میرے کیا ہیں اور میرے رویے کیا ہیں, اور میں اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بن پا رہا ہوں یا نہیں بن پا رہا, اور میرا معاملہ ان کے ساتھ اکرام کا اور توقیر کا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یعنی یہ دیکھیے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ محنت تعلیم و تربیت کے وہ نتائج پیدا کرے جو ہماری مقاصد ہیں, بڑے مقاصد ہیں, تو اس کو اسی انداز سے کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. یعنی انہوں نے جبر نہیں کیا, انہوں نے سختی نہیں کی. آپ دیکھیے, سختی کی کوئی ایک مثال آپ ڈھونڈیے, نہیں ملتی آپ کو. ملتی ہے آپ کو سختی کی مثال؟ آپ کو ملتا ہے کہ کسی, بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, ایک دلچسپ بات آج آپ کو بتاؤں. ہم اپنے بچوں سے کبھی کوئی سوال کریں اور بچے جواب نہ دیں, ہم پوچھیں ایک سوال, بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیا ہے, تو بچے جواب نہیں دیتے تو بچوں کی شامت آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نئی بات شروع کرتے تھے تو پہلے سوال کرتے تھے اس طرح, اور صحابہ کرام ادب کے مارے کوئی جواب نہیں دیتے تھے. یعنی بعض اوقات یہ کنڈیشن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, گدھے کا بچہ مرا ہوا دیکھا ہے بازار میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہے, بتاؤ یہ کیا ہے. صحابہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں, ہمیں کیا پتہ, آپ جانتے ہیں. یعنی ادب کے مارے. اس طرح بیسیوں مواقع ہیں, بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں, بتاؤ اس کا کیا, بتاؤ وہ کون سا ہے. ایک موقع پہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. مومن کی مثال ایک درخت کسی ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے, بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. سب خاموش. ایک حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں شاید ان کے ذہن میں آئی یہ بات کہ شاید وہ کھجور کا درخت ہے. یعنی زبان سے نہیں, یعنی ادب کے مارے. ہمارا بچہ اگر جواب نہ دے تو ہم تو اس کی خیر نہیں کریں, ہم تو کہیں بیٹا تم جواب, سمجھ آ رہی بات. تو اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح, یعنی جو اس میں نرمی کا پہلو ہے, اس میں تعلق کا پہلو ہے. بات یہ ہے آج کے بچے کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے, اس کو آخرت میں کامیاب کرانے کے لیے بے چین ہے, وہ انسان اس بچے کا پسندیدہ انسان بننے سے معذور ہے. آج کے بچے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, آج کے بچے کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کو آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے وہ اس کا پسندیدہ انسان نہیں بن پایا ہے. ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اسی طرح ہم ایک اور بات, ہم نے جو یہ چیز طے کی ہے کہ 3 سال میں حفظ ہو. میں آپ کو بتاؤں, سنت تو یہ ہے کہ آپ 23 سال میں حفظ کرائیں. سنت سے تو یہ ثابت ہے کہ حفظ 23 سال میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اگر کسی کو حفظ ہوا تو 23 سال میں ہوا, تو سنت تو 23 سال ہے اس پروگرام میں. یعنی اگر ہم کوئی مدت طے کر سکتے ہیں تو یا تو 23 سال طے کریں یا نہیں طے کریں. اس میں سہولت ہے, اس میں آپ جس چیز کی سہولت ہے اس پہ آپ جبر نہیں کریں. یعنی وہ چیز جو مسلمانوں پہ لازم نہیں کی گئی ہے اس کو جبر کے طور پر لازم کر دینا, یہ دشواری ہے, اس سے لوگ دور ہو رہے ہیں. تو اس کی بجائے تربیہ کے جو بڑے مقاصد ہیں ان کو حاصل کیجئے اور اس کو اس کے وسیلے کے طور پر استعمال کیجئے. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں, یعنی ادروائز ہوگا یہ کہ حافظ قرآن بنے گا, خادم قرآن اور عاشق قرآن نہیں بن پائے گا. حافظ قرآن بنانا آسان کام, عاشق قرآن اور خادم قرآن بنانا دشوار کام. اور عاشق قرآن اور خادم قرآن کیسے بنے گا؟ وہ سب بنے گا جب وہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ, اس کا تعلق اس کتاب کے ساتھ, اس کے اندر اس کی فیلنگز, اس کے محسوسات اس کے ساتھ پازیٹیو ہوں گے. اگر میں ایک سزا کے طور پر اس کا بس نہیں چل رہا کہ چھٹی ہو جائے, جس دن اس کو پتہ لگا کہ آج مولانا صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, نہیں آئیں گے قاری صاحب, اس دن وہ خوش تھا یا ناراض تھا؟ آپ سوچیں نا. یعنی میری بیماری میں صحت کی دعا کرنے سے معذور ہوا بھائی میرا طالب علم. ایسی صورت میں ہم تربیہ کا کون سا ہدف حاصل کریں گے؟ آپ سوچیں نا. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنا تعلق بنانے کی ضرورت ہے. تو جبر سے گریز کریں, اسپیڈ پہ اصرار نہیں کریں. ٹھیک ہے, سہولت کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا ہے, کوئی بات نہیں. والدین کو یہ بات سمجھائیے, جب والدین آپ کے یہاں لے کر آئیں میرے بچے کو حفظ کرائیں تو ان سے کہیں دیکھیے آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ حفظ کے پروگرام کو طویل کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ دوسری چیزیں ساتھ ساتھ رکھیے, لمبا پروگرام چلائیے, کوئی بات نہیں.
قرآن سے تعلق کی محنت 6-7 سال پر پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے مبارکباد کیا ہے، زبردست بات ہے۔ لیکن یہ مت کیجئے کہ زندگی سے پرہیز کرتے ہوئے 3 سال بالکل زندگی سے بائیکاٹ کر کے، رشتہ داروں سے بائیکاٹ کر کے، ساری چیزیں چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر صرف 3 سال ادھر دے دو۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بہت یعنی رضامندی کے ساتھ کریں، سہولت کے ساتھ کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ اس کے بڑے نتائج انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ 3 سال جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو پورا حفظ ہو، جتنا حفظ ہے یہ بڑی بات ہے۔ وہ بچہ جس کو 2 پارے یاد ہیں وہ اپنے والد صاحب سے بہت افضل ہے، کیونکہ والد صاحب کو 10 صورتیں یاد ہیں خالی، والد صاحب کو آدھا پارا بھی یاد نہیں ہے، تو والد صاحب سے تو بہت آگے ہے، اور والد صاحب اسی پہ ڈانٹے جا رہے ہیں، اسی پہ مارے جا رہے ہیں، اسی پہ سختی کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ والد صاحب یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس کو پھر بھی 2 پارے یاد ہیں، آپ کو تو 10 صورتوں سے زیادہ، سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، تو مطلب کون زیادہ بہتر ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس جتنی مرد اور عورتیں آتی ہیں جو بچوں کے حفظ کے مسائل لے کے آتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں مجھے پہلے بتائیں آپ کو کتنا یاد ہے۔ پھر میں بہت سخت بات کبھی کبھی کہتا ہوں، جب انہیں نہیں سمجھ آتی تو میں ایک جملہ اور سختی کا ہے وہ میں بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ مجھے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کو یہ کرانا ہے، اور یہ تو جنت میں لے کے جائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو میں کہتا ہوں دیکھیں اپنے اعمال ٹھیک کریں، اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جنت میں جانے کی کوشش نہیں کریں۔ اپنے اعمال ٹھیک کریں، اور اپنے اعمال ٹھیک کریں، اگر وہ جنت میں لے کے جائے گا تو پھر تو اس کی تعظیم مجھ پہ لازم ہے نا، اس کا ادب، اس کا احترام مجھ پہ لازم ہے۔ جس انسان سے مجھے فائدے کی امید ہو اس کے ساتھ میں بے دردی کا سلوک کروں گا کیا؟ اگر آپ سے مجھے کوئی بہت بڑے دنیاوی فائدے کی امید ہے کہ آپ مجھے کوئی بہت بڑا پلاٹ دیں گے، گاڑی دیں گے، تو بھی میں آپ سے ایسے احترام سے پیش آؤں گا کہ آپ کہیں گے یہ تو میں بہت احترام کرتے ہیں، میرا گاڑی دینے کی امید ہے خالی۔ اور وہ بچہ جو مجھے جنت میں لے جانے کا موجب بن سکتا ہے، اس کے ساتھ ایسا مطلب یعنی آپ سوچیے اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے، یا اللہ میں نے اپنی اولادوں کو مار مار کے ایسا سیدھا کر دیا کہ مجھے جنت میں لے کے جانا ہے تجھے، ایسی کم تیسی تیری۔ نہیں، یہ وہ معاملہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ کبر اور عاجزی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب کبر جو ہے، کبر اس کی بڑی عجیب عجیب شکلیں ہیں، بہت عجیب عجیب شکلیں، بہت عجیب عجیب شکلیں ہیں۔ اس کی ایسی شکلیں بیان ہوئی ہیں، یعنی کبر کی ایسی شکلیں بیان ہوئی ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہر وہ عمل جس کے لیے ہم دوسرے پہ بضد ہیں، بلکہ بعض علماء کے نزدیک ضد بھی کبر کی علامت ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ آپ اگر ہمارے اسلاف کے اس پہ واقعات سن لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے ان کے معاملات کیسے تھے، اتنے پاکیزہ، اتنے بلند، اتنی ان میں عاجزی، اتنی ان میں للہیت، اتنی ان میں خدا خوفی تھی۔ ہم اس وقت وہ ساری چیزیں چھوڑ کر اور ہم بہت زیادہ زبردستی کا ماحول ہم نے اختیار کیا ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر بالفرض زبردستی کے ساتھ حفظ کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ایک مسئلہ تو یہ کہ اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہوتا، یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن دوسرے مسائل اور ہیں۔ وہ نفسیاتی طور پر بہت کمزور ہوتا ہے، اس میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی ہے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنی معاشی مصروفیت کے اندر پر اعتماد نہیں ہوتا، اس کو یعنی یہ بہت سارے نفسیاتی عوارض ہیں جو وہ رکھتا ہے۔ ذہنی طور پر وہ جو ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے، ایموشنلی اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے معاملات آپ نے مشاہدہ فرمائے، آپ نے دیکھا، بلکہ اس کا اپنی والد سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے دوستوں سے اس درجے کا تعلق نہیں بن پاتا، کیونکہ اس کے مزاج میں ایک تندی، اس کے مزاج میں ایک درستی موجود ہوتی ہے۔ یہ آپ اگر آپ غور کریں آپ کو نظر آئے گا، تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک چیز میں اور دیکھتا ہوں، میں ایک مدرسے میں گیا ایک جگہ، انہوں نے بتایا کہ ہم بچے کو حفظ کروا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم 2-3 چیزیں اور کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا ساتھ میں کیا کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے 2 چیزیں ساتھ میں اور کروا رہے ہیں حفظ کے علاوہ، ہم نے آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے روزانہ۔ میں نے کہا اس میں کیا کرواتے ہیں؟ انہوں نے کہا انگلش اور میتھس۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو چلیں حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، یہ انگلش اور میتھس کہاں سے آیا تھا؟ اس کی کیا روایت ہے؟ مطلب حضرت عمر کو انگلش سکھائی گئی ہو، حضرت مطلب آپ یہ کیوں کروا رہے ہیں؟ اصل میں ہم واضح نہیں ہوتے۔ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ تعلیم و تربیہ میں بہت اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کے شعور کو تقویت پہنچانے والا سامان پیدا کریں۔ اس کا شعور پیدا ہوگا اپنی زبان میں کمال حاصل کرنے سے۔ انگریزی زبان شعور نہیں دے گی، انگریزی زبان اس کی ثانوی ضرورت ہے، انگریزی زبان اس کی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ اور انگریزی زبان 10-12 سال کے بعد آپ سکھا دیجیے گا، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے عربی 15 سال کے بعد سیکھی ہوگی، کسی مدرسے میں گئے ہوں گے، جامعہ ابی بکر ہے، مدرسہ العباد، میں بہت سارے مدارس کا میں سنتا ہوں جہاں 1 سال کے اندر اور وہ بڑی مہینی بلوغت کے بعد آپ گئے 1 سال کے اندر الحمدللہ اور انہوں نے عربی سیکھ لی،
اور اتنی اچھی عربی سیکھ لی کہ عربی کا امتحان دیتے ہیں، عربی میں لکھتے ہیں، عربی میں بات کرتے ہیں، عربی میں سمجھتے ہیں، عربی میں خطبہ سمجھتے ہیں، عربی میں خطبہ دیتے ہیں، عربی میں کلام کرتے ہیں، سب کچھ الحمدللہ کرتے ہیں. کیسا زبردست. اور عربی زبان سے مشکل زبان انگریزی زبان نہیں ہے، نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں عربی زبان سب سے بڑی زبان ہے اس وقت. معنی کی، جہان معنی کو سہار سکنے کی پوری دنیا میں جس زبان میں سب سے زیادہ قابلیت ہے وہ عربی زبان ہے. اور یہ بات مسلمان نے اس کا انکشاف نہیں کیا ہے. یہ دنیا کے جو بڑے ماہرین لسانیات ہیں وہ اس بات پہ اجماع ہے ان کا کہ جہان معنی کو سہار سکنے کے لیے جو سب سے زیادہ تاب جس زبان میں ہے، تاب معنی کو سہار سکنے کی قابلیت جس زبان میں سب سے زیادہ ہے وہ عربی زبان. کلام اللہ کا وزن، کلام اللہ کا بحر معانی یہ جس زبان میں جاری ہوا ہو وہ زبان ہلکی نہیں. اس کو ایک سال میں سیکھ لیتے ہیں. تو انگریزی زبان کا کیا مسئلہ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو وہاں وہ سورہ بقرہ کی گردان کر رہا تھا، یہاں یہ بابا بلیک شیپ کر رہا ہے. ایک عجیب دیوانگی ہے جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہم مطلب، اور اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں اس کو کمال. میں آپ کو ایک بات اور آج عرض کروں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، عربی کے بعد اگر وہ کسی دوسری زبان میں نازل ہوا ہے تو وہ کون سی زبان؟ عجیب سا سوال ہے. نازل تو عربی زبان میں ہی ہوا ہے، لیکن قرآن عربی کے بعد دوسری زبان جس سے سب سے زیادہ قریب ہے اردو زبان ہے. الحمدللہ اردو زبان ہماری جو اردو زبان ہے، جو عربی اور اردو کے ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے پورا تجزیہ کیا ہے کہ قرآن کے اندر کتنی زیادہ ووکیبلری اور اس کا تعلق عربی کے، قرآن کے کتنے سارے الفاظ ہیں جن کی رشتہ داری اردو کے الفاظ کے ساتھ ہے. اردو اور عربی کی سب سے زیادہ رشتہ داری ہے، سب سے زیادہ. اردو عربی کی فرسٹ کزن ہے، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو ہم یعنی کسی انگریز کے سامنے جب الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور اگر کسی کی اردو اچھی ہے اور اس کو کہا جائے الحمدللہ رب العالمین تو اسے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آتا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان نہیں ہے. تو اس کو اپنی زبان سے جوڑیے. آپ چھوڑ دیجیے انگریزی کے چکر میں، آپ اس کو اپنی زبان سے جوڑیے اور اپنی زبان اور اس کے تعلق کی بات کیجیے. اسی طرح حفظ قرآن کرتے ہوئے ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے. جو مضامین قرآن ہے اس پہ توجہ دلائیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی یہ قرآن کے ساتھ جڑا رہے تو آپ بتائیے بیٹا یہ بنی اسرائیل کا بیان چل رہا ہے، آج تمہارا سبق پورا ہو جائے تو میں بنی اسرائیل کی ایک بات تمہیں بتاؤں گا. بنی اسرائیل کی پھر آپ اس کو ایک بات بتائیے. پھر بتائیے بیٹا یہاں جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ انہوں نے یہ جو، اور پھر وہ بتائیے. سورہ جمعہ کی بات آئے اس دن کہیں بیٹا یہ سورہ جمعہ جو ہے نا یہ تم حفظ کر رہے ہو، یہ جمعے اور آج جمعے کا ہی دن ہے، سبحان اللہ، بلکہ کل جمعہ ہے، چلو اس میں ایک بڑی اہم بات جمعے کے بارے میں آئی ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. سورہ جمعہ کے اندر جمعے کے بارے میں بات آئی ہے، آپ بتا دیں، آپ اسے بتا دیں. آپ اس طرح سورہ مومنون کے اندر بڑی بنیادی باتیں آئی ہیں، آپ وہ بتا دیجیے. سورہ لقمان چل رہی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. آپ جب اس مقام سے یا بنیا آپ کہیں بیٹا یہ پتہ ہے یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے یا بنیا، یہ جو یا بنیا ہے، یا بنیا کے اندر جو اپنائیت ہے، اب آپ اسے بتائیں. یا بتائیں عربی میں اور بھی لفظ ہو سکتے تھے لیکن یا بنیا کی اپنائیت کی تو بات ہی اور ہے. یا بنیا، آپ اس سے کیا کریں گے؟ قرآن کے مضامین کے لیے اس کو بیتاب کریں گے، مفاہیم قرآن، پیغام قرآن کے لیے اس کو متجسس کر دیں گے، پیغام قرآن سے جڑنے کے لیے اس کو بیتاب کریں گے. اگر آپ یہ کام کریں گے، یہ کام کیجئے. وہ بچہ جس نے 3 سال قرآن کے حفظ کیا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس سے کہیں یہ بتاؤ قرآن کے اندر کس کس چیز کا ذکر ہے، تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا. وہ قرآن کے کسی، یعنی آپ سوچیے نا کلام اللہ میں یعنی اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے یہ وہ بچہ نہیں جانتا. تو تھوڑا بہت تو اس کے مضامین کا ذکر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کے وہ الفاظ جو بہت زیادہ ہیں، بعض لفظ بہت زیادہ، الذی اور الذین کتنا ہے، الذی الذین ایسا لگتا ہے ہر دوسری تیسری آیت میں الذی الذین الذی کتنا آتا ہے، ہاں اولئی کتنا آتا ہے. بلکہ سورہ فاتحہ کی وکیبلری اٹھائیں، سورہ فاتحہ کی وکیبلری، سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تو کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ہم یہ طے کریں کہ ہم سورہ فاتحہ کو لسان العربی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ اور اس کے ساتھ پورا اس کے مضامین دیں گے. کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ تو اس کو روزانہ پڑھنا ہے. ہم میں سے روزانہ ہر ایک کو 25-30 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہم پہ فرض ہے. یعنی جتنی سے فرض نمازوں کی تعداد کام کر لیں تو اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہم پہ فرض ہے. لیکن اس کے مفاہیم اور اس کے مضامین اس کو نہیں پتا اور قرآن حفظ کر چکا ہے وہ. یہ تو اس کی ضرورت ہے نا. اگر اس کو یہ مفاہیم پتہ لگ جائیں تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا نا. اس کو پتہ لگے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کو پتہ لگ جائے تو پتہ لگے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک دعا ہے، اس کا مطلب نہیں پتہ، بالکل نہیں پتہ. میں نے بڑی تعداد میں بچوں سے سوال پوچھا ہے، بڑی تعداد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں
میں یعنی میرا اسکولوں میں مدرسوں میں اور بہت سے گھروں میں بھی جانا ہوتا ہے، ان گھروں سے مراد یہ کہ ویسی میں مجلسیں ہوتی ہیں، باتیں، میں اسی طرح لوگوں سے بیٹھتا ہوں. میں بچوں کے ساتھ بہت سی نشستیں ہوئی ہیں میری. میں نے پوچھا بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا سمجھ میں آیا، کیا مطلب ہے اس سے؟ تو وہ ان کی کلاس 5 میں اسلامیات کی کتاب میں 2 نمبر کا ایک سوال ہے جس میں اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، تو انہوں نے وہ یاد کیا ہوا ہے. ہمارے زمانے میں اردو میں یاد کرتے تھے، آج ذرا جدید ہو گئے تو انگلش میں یاد کرتے ہیں. جب اردو میں یاد کرتے تھے تو بھی کچھ پلے نہیں پڑتا تھا، جب انگلش میں یاد کرتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی کچھ نہیں پلے پڑتا. یعنی یہ تو بالکل یقینی ہے. آپ بتائیں عقیدہ کسی کو انگلش میں سکھا سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں مسلمان پاکستانی اردو بولنے والے بچے کو عقیدہ ہم انگلش میں سکھا رہے ہیں؟ ہم ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، ہم زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اپنی زبان میں عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کسی، یعنی الحمدللہ میری انگریزی اتنی ہے کہ میں بول بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں. لیکن آپ یقین مانیے اگر انگریزی میں، اور میں نے انگریزی کے درس بھی سنے ہیں اور بہت بڑے لوگوں سے سنے ہیں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کاش یہ حضرت اردو میں کچھ بیان فرمائیں. ان کا اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب یہ دل میں اترا ہے. انگریزی بولتے رہتے ہیں تو میرے ذہن میں آتی ہے، دل میں نہیں اترتی. حالانکہ میں انگریزی بول بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، اس کے باوجود میں یہ بات بتا رہا ہوں. تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب نہیں پتا. میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں. حالانکہ ہر دفعہ بیٹھتا ہے اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتا ہے، اس پہ بحث نہیں، اس پہ بات چیت نہیں ہوئی. کم از کم ان چیزوں کے مفاہیم تو اس کو بتائیے اور اس سے اس کو سمجھ آئے گا. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب، بچوں کے ساتھ نشست ہوتی ہے تو میں ان کو یہ بات ہم کرتے ہیں کہ بیٹا جب تم اچھا کام کرو گے تو شیطان زیادہ پریشان ہوگا یا برا کام کرو گے تو زیادہ شیطان پریشان ہوگا؟ کون سے کام پہ پریشان ہوگا؟ اچھے کام. اور کام جتنا زیادہ اچھا ہوگا شیطان اتنا زیادہ پریشان ہوگا. کلام اللہ سے جڑنے کا کام تو سب سے بڑھیا ہے، تو شیطان کا حملہ تو اس وقت بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے. اس وقت تو اس کا ڈرون آئے گا شیطان کا. تو پھر تمہیں دعا کرنی چاہیے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ مجھے، ایک تو وہ ترجمہ دیکھیں، ترجمہ جو ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں صحت معانی کی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمے کو رقم کیا جاتا ہے. لیکن مفہوم جو ہے وہ سامع اور طالب علم کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے مرتب کیا جاتا ہے. ان دونوں کی بہت الگ یعنی ذمہ داریاں ہیں. ہمیں معنی کی ضرورت الگ ہے، مفہوم کی الگ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کیا یعنی اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، میری حفاظت فرمائیے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. کس چیز سے پناہ میں لے لیجئے؟ کس چیز کا خطرہ ہے؟ اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے. کس بات کا خطرہ ہے؟ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان جو رجیم کیا گیا، جس کا رجم کیا گیا. یعنی اللہ الرحیم مجھے شیطان الرجیم سے پناہ میں لے لیں. میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ میری حفاظت فرمائیے، کیونکہ ابھی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، ابھی میرے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آئیں گے، ابھی مجھے اس کی بات آئے گی، اس کی بات آئے گی، میرا ذہن یکسو نہیں ہوگا، میری توجہ ہٹے گی، میرا دل نہیں چاہے گا، میں چاہوں گا ادھر سے اڑ جاؤں. تو بچوں کو بتائیے کہ بیٹا کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. تو یہ خواہش بیٹا آپ بے قصور ہیں، آپ بے قصور ہیں، آپ پہ شیطان کا وار. کیا ہم نے یہ بات اس طرح بتائی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم الٹا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو یہ خواہش پیدا ہو ہی نہیں رہی، تمہارا تو دل ہی نہیں چاہتا، تم تو چاہتے ہی نہیں ہو یہ کرنا. اگر میں تمہارے پیچھے نہ پڑوں تو تم تو چھوڑ دو. یہ تو شکر ادا کرو میں نے لگ کے تمہارے پیچھے پڑھ کے تمہیں 10 پارے کروا دیے، نہیں تو تم تو کرنے والے نہ تھے. یہ بہت بری چیز. ہم اس کو یہ کہیں کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، تم نے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا تمہیں پتہ قبول ہو گئی، قبول ہو گیا. تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا نا، یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے. اور کس چیز سے خطرہ ہے؟ کس چیز کے حملے کا ڈر ہے؟ شیطان کے حملے. شیطان رجیم کہتے ہیں مردود، بالکل یعنی جس کو رد کیا گیا، دھتکارا گیا، ٹھکرایا گیا، اللہ کے غیظ و غضب کا مستحق. اس شیطان سے حملے کا مجھے خوف لاحق ہے، مجھے ڈر ہے. یعنی جو میں بہت اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حفظ قرآن کی محنت میں ایک پوری نشست صرف اور صرف ذہن بنانے کے لیے ہونی چاہیے. ایک نشست نہیں، کئی نشست، گھر پہ بھی اور ادارے میں بھی. اور یہ وہ نشست ہے جو ہر کچھ عرصے کے بعد جب دیکھیں کہ طلبہ میں ایک بیزاری کسی یا طلبہ میں ایک توجہ کی کمی آ رہی ہے تو حفظ کو موقوف کریں اور کہیں ذرا 2-3 دن ہم ذرا کچھ بات کریں گے، ہم کچھ ذرا اذکار کریں گے، ہم کچھ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ہم کچھ چیزوں کو کریں گے. ہم یہ کر کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور دنیا میں کون سی طاقت ہے جو اس کام کو نہیں ہونے دینا چاہتی؟ وہ ابلیسی طاقتیں ہیں، وہ شیطان کی طاقت ہے. اور اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ قدرت کامل اللہ کے پاس ہے. تو شیطان کیا بیچتا ہے؟ شیطان کچھ نہیں بیچتا. اللہ سے مانگو. تو بچے کو یہ، جب بچہ یہ سمجھے گا کہ اچھا یہ شیطان کا حملہ ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بہت سے لوگ بچے ہی کو شیطان سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ شیطان کو میں حفظ کرا رہا ہوں. نہیں جناب، یہ بچہ شیطان کے حملوں کی زد میں
اور میں بھی اسی بچے پہ حملے کرتا ہوں, شیطان بھی اسی بچے پہ حملے کرتا ہے, یہ دونوں کے حملوں کی تاب لا کے کلام اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ انجام دے رہا ہے. اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے دست برد سے بھی محفوظ رکھے, شیطان کے بھی دست برد سے محفوظ رکھے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں, دیکھیے اگر کسی بچے کو حفظ کی محنت میں ڈالا ہے اور اس سے یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے کہ یہ کام کیا ہے, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, اور اس کے وہ فضائل بیان کر رہا ہے جس سے وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہا, جس کو وہ اون نہیں کر پا رہا, جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا, اس کی سمجھ میں آ سکنے والے, اس کے محسوسات پہ اثر انداز ہو سکنے والے پہلوؤں سے ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ نشستیں کریں, والدہ بھی کریں, والد بھی کریں, اور والد والدہ آپس میں طے کریں. بیوی سے کہیں تم نے اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈسکشن کی ہے, تم نے کوئی ایسی بات کی, تم نے چھیڑا یہ موضوع؟ ہاں میں نے کہا تھا, میری اس سے بات چیت چل رہی. آپ الگ ایک اپنے طور پر چھیڑیں, پھر آپ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہوں اور یہ سن رہا ہو. یعنی آپ سوچئے نا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کاش میں یہ کام کرتا, کاش میرا تعلق ایسا ہوتا, کاش, اور آپ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں, اور بچہ کہہ رہا ہے لیکن یعنی کیا میں کر سکتا ہوں یہ کام؟ تو یہ آپ کی کامیابی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, دعا کیجیے اس بچے کے لیے. تو یہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ شیطان کا وار صرف بچے پہ نہیں ہے, شیطان کا وار مجھ پر بھی ہے. مجھ پر شیطان کا وار کس طرح ہے؟ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مدرس کی حیثیت سے جب پڑھوں تو میری نیت یہ ہو کہ یا اللہ مجھے شیطان کے حملے سے بچا لے, مجھے اس کام کو اسی اسلوب پہ کرنے والا بنا جو آپ کو پسند ہے, مجھے اس کام کو اسی طرح کروانے والا بنا جس سے میں تعلیم و تربیہ کے اس گریٹر کاز کو اچیو کر سکوں. نہیں تو اگر شیطان نے مجھ پہ حملہ کر دیا تو میں اس کام کو تعلیم و تربیہ کے گریٹر کاز سے لا تعلق رکھ کر بھی کروا سکتا ہوں اگر میں شیطان سے مغلوب ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے.